السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو سجیلا نثار یوٹیوب چینل۔ تو میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں سجیلا نثار کے ناول فنائے جانا کی قسط نمبر 16۔ اس کے علاوہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اب ہم قسط کی جانب۔ پٹھانی صاحبہ سراشا کے یوں منہ موڑنے پر بہرام نے شرمندگی سے اسے پکارا تھا، جاؤ بہرام خان یہاں سے۔ وہ دوسری جانب چہرہ کیے آنسو کو صاف کرتے بھرائی آواز میں بولی جو دوبارہ سے نکلتے اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ پٹھانی صاحبہ ہم کو آپ سے بات کرنا ہے۔ وہ 2 قدم آگے لیتے بولا مجھے کوئی بات نہیں کرنی، جاؤ یہاں سے۔ یقیناً تمہارے اس گینگسٹر نہیں مونسٹر کے سردار نے سب بتا دیا ہوگا، کیونکہ تمہیں بتائے بنا تو اس کے پیٹ میں ایک نوالا نہ رہے۔ اس کے جلے کٹے لہجے میں کہے الفاظوں پر ہر درجہ نازک سچویشن میں بھی مسکراہٹ نے بہرام خان کے لبوں کو چھوا تھا، لیکن حالت کے پیش نظر اس نے اس مسکراہٹ کو فوراً رفع دفع کیا تھا۔ ہمارا غلطی ہے، سب ہمیں یوں کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ آپ پٹھان سے خفا نہ ہو، بہرام نرمی سے بولا تھا۔ اچھا، اور وہ مونسٹر جو میری توہین کر کے گیا، مجھے بے عزت کر کے گیا، وہ نہیں بتایا اس نے؟ وہ بپری ہوئی شیرنی کی مانت بولی۔ اور کیوں، تمہاری غلطی تو کیا تم سب لوگ مجھے بیوقوف بنا کر سب چھپانا چاہتے ہو؟ ایک نہ ایک دن تو مجھے سب معلوم ہو ہی جائے گا، اور یقین کرو اس دن پٹھان کا اس دنیا میں آخری دن ہوگا اگر وہ غلط ہوا تو۔ وہ آنسوں کو بے دردی سے رگڑتی بیڈ سے اٹھی تھی۔ پٹھان غلط نہیں ہے پٹھانی صاحبہ، اس نے ابھی بھی پٹھان کے حق میں صفائی پیش کرنا چاہی۔ ہاں، تم کیوں اس کے خلاف کچھ برا کہنے والے؟ کیونکہ خود کبھی شیطان کے چیلوں نے بھی شیطان کو برا کہا ہے۔ اس کے کڑکدار لہجے اور کاٹدار باتوں پر بہرام خاموش ہوا تھا، یا پھر پٹھان کو شیطان اور خود کو شیطان کا چیلا کہلائے جانے پر وہ خاموش ہوا تھا۔ تھوڑا صبر کریں، وقت آنے پر پٹھان سب بتائے گا، پھر آپ پٹھان کے خلاف ایسے الفاظ استعمال کرنے کی حماقت ہرگز نہیں کرے گا اور اس پر بھی پچھتائے گا۔ وہ صرف اتنا کہتا کمرے سے چلا گیا۔ اور انہیں لگتا ہے میں ان کی بات سنوں گی، اب تو سچائی جانوں گی۔ اس گینگسٹر مونسٹر جو بھی ہے، اس کے بارے میں سب جاننا ہے۔ یہ ہم سے دور کیا گل کھلاتا رہا ہے جس پر بابا نے ہمیشہ مجھے اس سے علیحدگی کا کہا ہے؟ ضرور کوئی بات ہوگی، ورنہ ایک باپ بیٹی کا گھر کیوں اجاڑے؟ خود سے بڑبڑاتی اس نے ایک ارادہ کیا تھا اور فون اٹھائی دلاور خان کا نمبر ملایا۔ زویا، آج تم ہمارے لیے خود کھانا تیار کر۔ وہ داؤد اپنی قمیض کے بٹن بند کرتا آئینے میں زویا کا عکس دیکھتے بولا جو ذرا سی خفا تھی۔ کہہ تو ایسے رہے ہیں داؤد خان جیسے بخوشی مجھے کچن میں گھسنے دیا جائے گا۔ وہ بیڈ شیٹ کے کنارے سے ہی کرتی منہ بنائے بولی۔ وہ تم ہم پر چھوڑ دے، کیونکہ اب دن میں ایک وقت تو تمہارے ہاتھ کا بنا کھانا ہے مجھے۔ وہ پرفیوم کی بوتل اٹھائے خود پر چھڑکنے کی بجائے اس پر چھڑکتے بولا تو زویا نے بیگتے اس کی خوشبو پر اپنے ہاتھ کو نک پر دھرا تھا۔ داؤد مت کرے، میرے سر کو چڑھے گا۔ وہ اس سے بوتل کھینچتی دور اچھالتی بولی۔ اور تم جو میرے سر پر چڑھ گیا ہے، اس کا کیا؟ داؤد انگلیاں اس کے بالوں میں پھنسائے چہرہ قریب تر کیے بولا۔ اس کے اچانک افتاد پر اس نے آنکھیں گھمائی تھی۔ میں تو نہیں چڑھی۔ چڑھ گیا ہے زویا داؤد خان میرا بیبی۔ وہ اس کی ناک میں موجود چھوٹی سی لونگ کو لبوں سے چھوتے بولا۔ اس سے پہلے وہ اس کی حرکت پر شرماتی، لیکن اس کے منہ سے لفظ بیبی سنتی وہ تمام شرم اڑن چھو ہوئی تھی۔ یہ واحد لفظ میرے ساتھ مت استعمال کیا کریں خان، وہ منہ بنائے بولی تھی۔ یہ تو محض الفاظ ہیں، سوچو ہم حرکتیں کیسا کر سکتا ہے؟ وہ بالوں سے اپنا ہاتھ نکالے اس کی گردن پر رکھے خمار زدہ لہجے میں بولا تھا۔ اس کا بخوبی اندازہ ہے کس قدر چھچھورے ہیں آپ۔ وہ جو اس کے چہرے کے ہر نقش میں مکمل کھویا تھا، اس کی بات سنتے بھٹکتی نگاہوں کو سنبھالے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ چھچھورے کا مطلب؟ داؤد خان نے نہ سمجھی سے اس سے پوچھا تو اس نے مسکراہٹ دبائے کندھے جھکائے اور اس سے دور ہوتی دروازے کی جانب گئی تھی۔ زویا، اس کا مطلب بتاؤ ہم کو۔ اپنے پیچھے داؤد کی جھنجھلائی آواز سنتے وہ ہنسی تھی۔ نہیں بتاؤں گی، زویا ہنس کر کہتی کمرے سے نکل گئی تھی، جبکہ داؤد نے فون اٹھائے گوگل سے اس کا مطلب تلاشنا شروع کیا تھا۔ دلاور اور بہروز خان جو اسمگل ہونے والی لڑکیوں کے متعلق بات کر رہے تھے کہ دلاور خان کے بجتے فون اور اس پر ان نون نمبر دیکھتے دلاور نے فون کو اٹھایا تھا۔ السلام علیکم، کون؟ وعلیکم السلام بابا، میں زراشا۔ زراشا کا نام سنتے دلاور خان کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ اس نے فوراً فون کان سے ہٹائے اسپیکر پر لگایا تھا تاکہ اس کا بھائی بھی سن لے۔ ہاں کیا ہوا؟ دلاور بےتابی سے بولا۔ اسے شک ہوا تھا کچھ گڑبڑ ہے جو زراشا نے اس سے رابطہ کیا تھا۔ مجھے آپ سے ملنا ہے، کیا مل سکتے ہیں؟ وہ اپنی بھاری ہوتی آواز سے بولی تو وہ دونوں فاتحانہ انداز میں مسکرائے تھے۔ ہاں کیا ہوا بچے، ہم مل سکتے ہیں، تم ٹھیک، تم رویا ہے؟ وہ مصنوعی فکر مندی سے بولا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔
راشا میرے بچے کیا ہوا؟ اب کہ بہروز خان بہترین اداکاری سے پوچھنے لگا۔ مجھے کچھ پوچھنا ہے، سچ سچ بتائیے گا، لیکن ملنے کے بعد۔ وہ سوسو کرتے بولی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، ہم کو بتا دے کہاں ملنا ہے اور کب، اور پھر جگہ اور وقت کا بتاتے کال کاٹا تھا، جبکہ ان دونوں نے شاطرانہ کہکا لگاتے ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارا تھا۔ مچھلی کانٹے میں پھنس گیا ہے، ساتھ وہ شیر کو بھی پنجرے میں پھنسا دے گا۔ بہروز ہنستے ہوئے بولا تو دلاور بھی کہکا لگاتے ہنسا، جبکہ دوسری جانب زراشا الماری سے سفید گھیرے دار فراک نکالتی واش روم میں گھس گئی تھی۔ اسے اب یہاں سے کیسے نکلنا تھا، یہ سوچنا تھا۔ زراشا کمرے سے نکلتی تیزی سے زینے اترتی نیچے آئی تو گارڈز کو اگنور کرتے بہرام خان کو تلاشا تھا، لیکن وہ اسے کہیں دکھائی نہ دیا تو اس نے سکھ کا سانس بھرا تھا۔ زراشا تیز تیز قدم لیتی گھر سے نکلتی، اسے یہاں سے نکلنے کے لیے ایک بڑا گیٹ عبور کرنا تھا۔ پٹھانی صاحبہ کہاں جانا ہے؟ زراشا کو کہیں جانے کی تیاری پکڑتے دیکھ ان کا ڈرائیور جو لگ بھگ 40 سال کا ہوگا اس کے قریب آتا مؤدبانہ انداز میں پوچھنے لگا۔ میں خود چلی جاؤں گی جہاں جانا ہوگا، جاؤ یہاں سے تم۔ زراشا خود کی گھبراہٹ پر قابو پاتے فوراً بولی۔ پٹھانی صاحبہ آپ کو بنا گارڈ کے نکلنے کی اجازت نہیں، جہاں جانا ہے ہم کو بتا دیں۔ وہ ابھی بھی بہت ادب سے بول رہا تھا۔ میں تھوڑا باہر تک جا رہی ہوں، سمجھ نہیں آتا، گاڑی کی ضرورت نہیں، جاؤ یہاں سے۔ زراشا غصے سے بولتی اسے جھاڑ بھی لائی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ کو 7 گارڈ لے جانا ہوگا۔ وہ بھی شاید پکا وفادار تھا پٹھان کا، اسی لیے ابھی بھی بضد تھا۔ زراشا نے گہرا سانس بھرتے ارد گرد دیکھا اور پھر کچھ سوچتے ہوئے حامی بھری تھی۔ ٹھیک ہے، اس کے آخرکار مان جانے پر اس ڈرائیور نے سکھ کا سانس بھرا اور 2 گارڈ کو زراشا کے ساتھ جانے کا اشارہ کیا جو اب زراشا کے پیچھے تابعداری سے چل رہے تھے۔ پٹھان کھلے میدان میں دونوں ہاتھ کمر پر لے جائے کھڑا اوپر صاف شفاف آسمان پر نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ اسے زراشا کی فکر ہوئی تھی، کم از کم اسے اس کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن پٹھان کو لگ رہا تھا جو کیا صحیح کیا، دوبارہ وہ اس کی پرسنل چیزوں کو چھونے کی گستاخی نہیں کرے گی۔ لیکن شاید وہ بھول گیا تھا اس میں بھی پٹھانوں کا خون دوڑ رہا تھا۔ وہ بھی موسیٰ زار پٹھان کی بیوی تھی جو بات کی تہہ تک جانا بخوبی جانتی تھی اور اپنی ضد پر اٹک رہتی تھی۔ یہاں پٹھان زراشا کے معاملے میں شاید پہلی بار غلط ہو گیا تھا۔ ابھی وقت نہیں ہے میرے قرار سب بتانے کا، میں جانتا ہوں تمہارے دماغ میں میرے خلاف اب سے بدگمانیاں پڑ رہی ہوں گی، لیکن ابھی وقت نہیں ہے اور وقت سے پہلے کیے گئے کام ہر چیز برباد کر دیتے ہیں اور میں مقصد کے اتنا قریب پہنچ کر سب برباد نہیں کرنا چاہتا۔ خود سے بڑبڑاتا آسمان کو دیکھتے ہی اس نے آنکھوں کو موندا تھا۔ یہ سب تمہارے لیے کر رہا ہوں، تمہیں بچانا چاہتا ہوں دلاور خان اور بہروز خان کے چنگل سے جو سب ہتھیارنے کو تیار ہیں۔ پٹھان نے گہرا سانس بھرتے بھاری ہوتے دل کو ہلکا کرنا چاہا تھا۔ تمہاری ماں کو مار دیا تھا، یہ تمہارا باپ نہیں ہے، یہ سب قاتل ہے، تم بچہ ہے ابھی، دور رہو۔ نہیں، یہ سب زبردستی کروایا گیا ہے، وہ رکھیل ہے میرا اور رکھیل کا بیٹی رکھیل ہی ہوتا ہے۔ ماضی کے چند الفاظ اس کے کانوں میں گونجے اور آخری الفاظوں پر اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی، آنکھوں میں لہو دوڑنے لگا تھا۔ وہ زوجہ ہے میری، رکھیل نہیں۔ پٹھان کی غصے سے رگیں پھول گئی تھی، غصے بڑبڑاتا گن نکالی اور گن میں موجود تمام گولیاں اوپر آسمان کی جانب ہوا کے سپرد کی، لیکن غصہ اس عمل سے بھی کسی صورت کم نہ ہوا تھا۔ زراشا کب سے سوچ رہی تھی ان گارڈ سے کیسے نظر بچا کر وہ یہاں سے نکلے، اسی چکر میں وہ ایک ہی جگہ 10 بار چکر لگا چکی تھی۔ اسے لگا شاید گارڈز ہی کہہ دیں کہ تھک گئے ہیں یا بس کریں، جبکہ گارڈز کے چہرے پر تھکن کا ایک اثر بھی نہیں تھا، البتہ اس کی ٹانگیں مکمل تھک چکی تھیں، اسی لیے قریبی بینچ پر بیٹھ گئی تھی، جبکہ گارڈز کچھ فاصلے پر موجود ارد گرد دیکھتے آپس میں باتیں کر رہے تھے اور ساتھ ایک سرسری نگاہ اس کی جانب بھی دوڑا لیتے جو فوراً ہٹا لیتے تھے۔ گارڈ، مجھے پیاس لگی ہے، پانی لا کر دو، اس نے کچھ سوچتے ہی گارڈ سے کہا جس نے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ اور تم، مجھے بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو لاؤ، اس نے دوسرے گارڈ کو بھی حکم دیا تھا۔ جی بس وہ آ جائے پھر میں لا دیتا ہوں، اس نے چہرہ جھکائے تابعداری سے کہا۔ نہیں، تم بھی لا کر دو، مجھے ابھی کھانا ہے، وہ اسے غصے سے گھورتے بولی۔ معافی چاہوں گا لیکن پٹھان کے سخت آرڈرز ہیں پٹھانی صاحبہ۔ اس کے ادب میں رتی برابر فرق نہ آیا تھا، جبکہ پٹھانی نے دانت کچائے جیسے دانتوں میں پٹھان موجود ہو۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ سوچتی کہ دوسری جانب شور اٹھا تھا جہاں بچہ اور عورت گاڑی لگنے سے زمین پر گرے تھے۔ تم دیکھو انہیں، کیا ہوا؟ زراشا نے فکر مندی سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ جائیے گا مت، رکے، میں دیکھتا ہوں۔ وہ اسے کہتا ان کی جانب بڑھا تھا کیونکہ یہاں زیادہ لوگ نہ تھے اور کوئی نہ تھا جو انہیں اٹھاتا کیونکہ گاڑی والا بھی فرار ہو گیا تھا۔ زراشا کا اس کے
کہیں نہ جانے والی بات پر فٹ سے دماغ چلا تھا، اور دوسری جانب دیکھا جہاں گارڈ پانی لینے گیا تھا وہ اسے کہیں دکھائی نہ دیا، جبکہ یہ گارڈ اس عورت اور بچے کے پاس تھا۔ اس نے موقع پاتے ایک نظر دیکھتے چپتے چھپاتے وہاں سے بھاگی تھی، جبکہ گارڈ بے خبر ان کی مدد کر رہا تھا۔ وہ گارڈ سرائشہ کو مکمل فراموش کیے ان کی مدد کرتا انہیں رخصت کیا تھا، اور اس راہداری کو دیکھ رہا تھا جہاں سے وہ جا رہے تھے۔ وہ جو گارڈ پانی لینے گئے تھے جب پانی کی بوتل ہاتھ میں لیے واپس آیا تو سرائشہ کو نہ پا کر دوسرے گارڈ کی جانب پاس گیا تھا۔ اسفن، پٹھانی صاحبہ کہاں ہیں؟ وہ وہاں پر۔ اس نے پلٹ کر جہاں زرائشہ کو چھوڑا تھا وہاں اشارہ کرتے کہا، لیکن اس جگہ کو خالی دیکھتے اس کے لفظوں کو بریک لگی تھی۔ یہی تو تھی، وہ کہاں گئی؟ وہ اٹکتے ہوئے بولا، تمہیں کہا تھا اکیلے مت چھوڑنا، اب پٹھان ہمیں ایک پل میں زمین میں زندہ گاڑ دے گا، پہلے گارڈ نے پریشانی سے کہا تھا۔ وہ بچے اور عورت کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو میں ان کو دیکھ رہا تھا۔ وہ خود بھی حد درجہ پریشان تھا۔ چلو ڈھونڈتے ہیں، اگر پٹھانی صاحبہ کے بنا گئے تو کفن تو دور کی بات دفن کی بھی جگہ نہیں ملے گی، چلو۔ وہ چہرے پر آیا پسینہ صاف کیے بولا، اور دونوں ڈھونڈنے لگ گئے تھے۔